अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 फरवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तारीखी मुआहिदा हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और बरतानिया ने इस बात पर इत्तिफाक किया है कि बाहमी तौर पर जो मुजरिमान होंगे, मुलजिमान होंगे, उनको एक दूसरे मुल्क के हवाले किया जा सकेगा। यानी पाकिस्तान से जो करप्शन करके लोग बरतानिया भाग जाते हैं, वहाँ पर रोपोश हो जाते हैं, बिलखुसूस बड़े बड़े सियासी लीडर और सियासी रहनुमा, उनको अब बरतानिया पाकिस्तान के हवाले करने पर मजबूर होगा। और इसी तरह से अगर कोई बरतानिया का शहरी पाकिस्तान के अंदर आकर छुप गया, जिस पर कोई जुर्म होगा या इल्ज़ाम होगा, तो पाकिस्तान भी उसे बरतानिया के हवाले कर सकेगा। नाज़रीन, अच्छी बात है, पाकिस्तान को ये मुआहिदा ज़रूर करना चाहिए ताकि करप्ट लोगों को बाहर के मुल्कों से जो छुपे हुए हैं उनको पाकिस्तान लाया जा सके, पाकिस्तान के अंदर अदालतों के अंदर पेश करके उन्हें सज़ाएँ दी जा सकें। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से खबर सामने आ रही है कि पाक फोर्सेस की जानिब से जो पाक अफ़गान बॉर्डर है उसे सिक्योर करने के लिए 180 किलोमीटर से ज़ायद की जो बाउंड्री है उसे फेंसिंग से ढांप दिया गया है, यानी वहाँ पर बाड़ लगा दी गई है। अब दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकेंगे। साथ साथ एक ताज़ा खबर में ये कहा जा रहा है कि मज़ीद 30 किलोमीटर का इलाका है जिस पर फेंसिंग का अमल जारी है। आप जानते हैं नाज़रीन, गुज़श्ता 3-4 सालों से ये फेंसिंग का अमल जारी है। अफवाज पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाक अफ़गान बॉर्डर के ज़रिए से दाखिल होते थे और अफवाज पाकिस्तान पर हमला करते और इसी तरह से चेक पोस्टों पर हमले होते, पाकिस्तान के शहरों के अंदर धमाके होते। तो ये सारी बदमाशी अफ़गानिस्तान की सरजमीन से भारत और इसी तरह से अमरीका, नेटो वगैरह करवाते रहे। ब्लैक वाटर्स के परिंदों को, तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर घुसाया जाता रहा। लेकिन अब अच्छी बात है कि अफवाज पाकिस्तान ने पाक अफ़गान बॉर्डर को सिक्योर कर दिया है। अब दहशतगर्द बासानी पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर सकेंगे। आगे बढ़े तो हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने पाकिस्तान एयरफोर्स के जो नौजवान फारिग हुए हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है, उस मौके पर खिताब करते हुए जनरल बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात बराबरी की सतह पर अच्छे करना चाहता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मसला कश्मीर को पुरअमन तरीके से हल किया जाए। और पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक, कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। अगर कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, जैसा कि वो यकीनन चाहते हैं, तो फिर उन्हें आज़ादी होनी चाहिए, वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। और भारत किसी भी तौर पर कश्मीर के ज़रिए से पाकिस्तान को ब्लैकमेल या थ्रेट ना करे। नाज़रीन, जनरल बाजवा के इस बयान को भारत के तमाम मीडिया पर चलाया गया है। बिलखुसूस भारत के हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर रिपोर्ट छपी है। इस बयान को इस तरह से कवर किया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को सरप्राइज़ दे दिया है कि पाकिस्तान अब कश्मीर के मामले पर बातचीत करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, कश्मीर के मामले पर बातचीत उसी सूरत में कामयाब हो सकती है जब भारत कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को 35A को बहाल करे और कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम का सिलसिला रोके और कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा या उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हक़ खुद इरादियत का मौका दिया जाए ताकि वो आज़ादाना तरीके से फ़ैसला कर सकें। इसके अलावा नाज़रीन, ख़बरें सामने आ रही हैं कि भारत ने दावा किया है कि 48% जो वायलेशन है सीज़ फायर की, या आप कह सकते हैं LOC पर इश्तियाल अंगेज़ी की, वो बड़ी है 2020 के अंदर। यानी भारत ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान ने 48% 2019 के मुकाबले में ज़्यादा हमले भारत पर LOC के ज़रिए से किए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पूरी दुनिया भी जानती है कि LOC पर पहल भारत करता है, जवाबी तौर पर हमले पाकिस्तान भी करता है, जिसमें भारतीय चेक पोस्टें तबाह हुई हैं। और हमारी रिपोर्ट्स ये हैं कि गुज़श्ता साल यानी साल 2020 में भारत के लगभग 150 फ़ौजी LOC के ज़रिए से मारे गए हैं और 250 से 300 के लगभग फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। भारी नुकसान भारत को हर साल LOC पर हो रहा है, लेकिन भारत फिर भी इश्तियाल अंगेज़ी से बाज नहीं आता है। आगे बढ़े तो हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये भारत के अंदर किसानों की, सिखों की तहरीक के हवाले से है।
ناظرین کرام، بھارت کی ریاست ہے پنجاب، جن کے وزیر اعلیٰ ہیں امریندر سنگھ. انہوں نے مودی حکومت پر پریشر ڈالا ہے کہ سکھوں کے خلاف کسانوں کے خلاف طاقت کا استعمال بند کیا جائے. جس طرح سے 1984 کے اندر بلو سٹار کے نام سے سکھوں کا قتل عام ہوا اور بھارت کے اندر گولڈن ٹیمپل جو بھارت کے سکھوں کا یا دنیا بھر کے سکھوں کا مقدس ترین مقام ہے، اس پر حملہ ہوا اور سکھوں کو مارا پیٹا گیا. امریندر سنگھ نے کہا ہے کہ اگر اس بار بھی بلو سٹار طرز کا آپریشن کیا گیا تو پھر بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا اور پاکستان اور دیگر ملک اس حوالے سے فائدہ اٹھائیں گے. ناظرین کرام، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے دارالحکومت دلی کے اندر بھی اس وقت احتجاج جاری ہے. سکھ فارمرز پروٹیسٹر احتجاج کر رہے ہیں اور پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں. اس حوالے سے ناظرین کرام جو تازہ خبریں ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دلی پولیس کی جانب سے خطرناک خاردار تاریں جو احتجاجی مواقع ہیں وہاں پر لگائی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ سڑکوں پر باقاعدہ لوہے کی کیلیں اور میخیں ٹھونکی جا رہی ہیں تاکہ سکھوں کی جانب سے جو قافلے ہیں وہ نہ گزر سکیں اور ان کے ٹائر وغیرہ پنچر ہو جائیں، اور دیگر بہت سے متشدد اقدامات بھی سامنے آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں ہیں کہ بھارت کی مختلف ریاستوں میں باقاعدہ موبائل فون سروسز اور انٹرنیٹ سروسز بند ہیں. بھارت کا کیپٹل دلی اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے. وہاں پر بڑے پیمانے پر جو پکڑ دھکڑ ہے وہ بھی جاری ہے اور پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی، لاٹھی چارج بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے. دنیا بھر کے اندر بھارت جو خود کو مدر آف ڈیموکریسی کہتا ہے اس کا مذاق بن کر رہ گیا ہے. آگے بڑھے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے جنگی جنون اور سری لنکا اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہے. ناظرین کرام، بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب بھارت ملکی جو بنائے ہوئے اسلحہ ہے اس پر انحصار کرے گا اور تیجاس نامی 48,000 کروڑ بھارتی روپوں میں جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ تیجاس جہاز بنائے جائیں گے، اس حوالے سے تقریب ہوئی ہے. کہا جاتا ہے کہ بھارت کی جانب سے اب رافیل طیاروں کے بعد تیجاس جہازوں پر انحصار کیا جائے گا. بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی دفاعی بجٹ کو، ڈیفنس بجٹ کو 130 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے گا تاکہ چائنا اور امریکہ کا مقابلہ بھارت کر سکے. لیکن ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ بجٹ انکریز کرنے سے بھارت کی دفاع مضبوط نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت کی فوج پہلے ہی بزدل ہے اور جو ہتھیار ہیں وہ بھی ناکارہ ہیں. مقابلہ بھارت پہلے پاکستان اور چائنا کا نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ محض دفاع کے اندر یا بجٹ کے اندر انکریز کی جو خبریں ہیں یہ محض کرپشن کے لیے ہیں تاکہ بجٹ بڑھا کر زیادہ سے زیادہ کرپشن اور لوٹ مار کی جا سکے. اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت اور سری لنکا کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 2019 میں کہ کولمبو کے اندر جو وہاں پر بندرگاہیں ہیں وہاں کے کچھ پروجیکٹس بھارت کو اور جاپان کو دیے گئے تھے. لیکن پورے سری لنکا کے اندر احتجاج ہوا کہ بھارت کو آخر کیوں انتہائی اہم اور حساس پروجیکٹ سے دیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ناظرین کرام اب اختلافات بڑھ گئے ہیں، لیکن اب بھارتی میڈیا خبریں دے رہا ہے کہ سری لنکن حکومت نے متبادل پروجیکٹس کی باقاعدہ آفر کی ہے. آپ جانتے ہیں 2 روز پہلے ہم نے آپ کو خبر میں آگاہ کیا تھا کہ سری لنکا نے بھارت کے ساتھ جتنے بھی کانٹریکٹس تھے، پروجیکٹس سائن ہوئے تھے، ان کو کینسل کر دیا ہے کیونکہ پورے سری لنکا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے، اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا، ایگریمنٹس کرنا یہ سری لنکا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. آگے بڑھے تو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے. ناظرین کرام، افغان طالبان کے رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دوحہ بین الافغان مذاکرات کا نتیجہ یہی ہے کہ طالبان کی اسلامی حکومت بحال ہونے جا رہی ہے اور اشرف غنی کا اقتدار ختم ہونے جا رہا ہے، جس پر اشرف غنی انتظامیہ نے شدید تنقید کی ہے کہ طالبان کو اقتدار میں آنے نہیں دیا جائے گا. ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی کارروائی کے دوران 67 کابل فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. 5 ٹینک بھی طالبان نے تباہ کر دیے ہیں اور متعدد علاقوں کے اندر چیک پوسٹیں افغان طالبان نے فتح کی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عبداللہ نے کہا ہے کہ طالبان کے جو مطالبات ہیں انہیں وہ ٹیبل پر رکھیں، ان کے مطالبات پر غور کیا جائے گا. لیکن طالبان نے کہا ہے کہ جب تک کابل حکومت حملے یا آپریشن بند نہیں کرتی ہے تب تک ہم بھی کاروائیاں جاری رکھیں گے. ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں ہیں کہ 14 عام شہریوں کو بمباری کر کے شدید زخمی اور شہید کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں ہیں کہ افغانستان کی حکومت کی جانب سے اساتذہ اور اسی طرح سے فورسز اور پولیس اہلکاروں کے احتجاج کے بعد ان کی تنخواہیں بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے.
لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ کابل حکومت کرپشن کی دلدل میں دھسی ہوئی ہے، عوام کو عوام کے پیسے نہیں ملتے ہیں، عوام کو عوام کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناسک کام سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان سمیت 20 ممالک کے شہریوں کے لیے سعودی عرب کے اندر داخلے کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ سعودی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چونکہ کرونا وبا پھیل رہی ہے، اس وجہ سے 20 سے زائد ممالک کے لیے فلائٹ آپریشن کو فی الحال بند کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناسک کام سعودی عرب کا اخبار ہے عرب نیوز، اس نے خبر دی ہے کہ گزشتہ 4 مہینوں کے دوران جو گرینڈ ماسک ہے یعنی بیت اللہ شریف مسجد الحرام، وہاں پر تقریباً 70.5 لاکھ سے زائد لوگوں کی آمد و رفت ہوئی ہے، یعنی 70.5 لاکھ سے زائد بلکہ 75 لاکھ کے لگ بھگ جو حجاج کرام ہیں، زائرین ہیں، انہوں نے جو کرونا SOPs ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے مسجد الحرام میں عبادات سر انجام دی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے یمن کے اندر 23 سے زائد سکول بنائے گئے ہیں اور فلاحی منصوبے بھی تیزی سے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو فرانس کے مندوب ہیں سعودی عرب کے اندر، انہوں نے سعودی حکام سے ملاقات کی ہے اور ایران کے ساتھ جو نئی جوہری ڈیل ہے اس میں سعودی عرب کی شمولیت ہے اور سعودی عرب کو ایران کے خلاف مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا ہے کہ جو بائیڈن حکومت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے ترکی کے اعلیٰ حکام سے فون پر بات چیت کی ہے اور ترکی اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کی جانب سے ترکی حکومت پر پریشر ہے کہ وہ رشیا سے S-400 میزائل سسٹم نہ خریدے اور رشیا سے تعلقات ختم کر دے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو بائیڈن حکومت کی جانب سے اردگان کی حکومت کے خاتمے کے لیے بھی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔ اس حوالے سے ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کی نئی حکومت کو پیغام پہنچایا ہے کہ ترکی برابری اور مساوات کی سطح پر تعلقات برقرار رکھے گا، لیکن دھمکیاں اور پریشر امریکہ کا قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے کرد باغیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ مزید 2 کرد باغیوں نے ترک فوجوں کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں یہ ہیں کہ ترکی آذربائیجان کے اندر بڑے پیمانے پر سکولز اور کلچر اور اسی طرح سے ثقافتی تحریک کو زندہ کر رہا ہے اور الہام علیف کے ساتھ مل کر متعدد نئے پروجیکٹس ترکی کی جانب سے آذربائیجان میں شروع کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترکی کی اناضول ایجنسی نے خبر دی ہے کہ فتح اللہ گولن سے وابستہ متعدد فوجی، پولیس اہلکار اور دیگر سرکاری عہدیداروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور 360 سے زائد فتح اللہ گولن سے تحریک سے منسلک لوگوں کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، جو 2016 کے ناکام فوجی انقلاب یا بغاوت کے پیچھے بھی تھے اور اس وقت بھی مختلف ملکوں کے اندر ہے اور اسی طرح سے مختلف ملکوں کے جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ترکی کی فورسز کر رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام جب سے جو بائیڈن اقتدار میں آئے ہیں تقریباً 1.5-2 ہفتے مکمل ہونے والے ہیں، جو بائیڈن کی جانب سے نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں انہیں فون تک نہیں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات خراب ہیں، اسی وجہ سے نیتن یاہو کو ابھی تک جو بائیڈن نے فون نہیں کیے ہیں، حالانکہ فرانس، جرمنی اور کینیڈا اور رشیا اور چائنا اور دیگر ملکوں کے سربراہان سے جو بائیڈن فون پر بات چیت کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے یروشلم پوسٹ نے خبر دی ہے کہ شاید اگلے ہفتے تک جو بائیڈن نیتن یاہو کو فون کر سکیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف نے دورہ کیا ہے واشنگٹن کا اور واشنگٹن حکام سے خفیہ طور پر ملاقاتیں اور میٹنگز ہو رہی ہیں تاکہ ایران کے ساتھ جو امریکہ کی جوہری ڈیل ہے اس پر اسرائیل کو بھی اعتماد میں لیا جا سکے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام یروشلم پوسٹ نے ایک خبر جاری کی ہے، رپورٹ جاری کی ہے کہ ہیلتھ سروے سامنے آیا ہے جس میں اسرائیل کی آدھی سے زیادہ آبادی اوور ویٹ ہے، یعنی ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں اور وہ فزیکلی فٹ نہیں ہیں۔ اگر جنگ کی نوبت آئی تو اسرائیل کے یہ شہری اپنا دفاع بھی نہیں کر سکیں گے، لہٰذا انہیں اپنی فٹنس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ آگے بڑھے اس کا ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان سے پہلے جو صدر تھے ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی جانب سے متعدد ایسی غلطیاں کی گئی ہیں جن کو وہ درست کریں گے اور اس حوالے سے بالخصوص ہے جو فارنرز ہیں، جو مہاجرین ہیں جو امریکہ کے اندر آ کر مقیم ہوئے تھے یا آنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف بنائی گئی پالیسیوں کو ختم کر کے نئے قوانین جو بائیڈن نے لانے کا اعلان کر دیا ہے۔
साथ साथ नाज़रीन का इतलात ये हैं कि जो बाइडन हुकूमत की जानिब से जो सेक्रेटरी दिफा के ओहदे पर साबिक फ़ौजी जनरल को लगाया गया है, उनकी जानिब से पेंटागन के अंदर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और ट्रंप दौर में लगाए गए पेंटागन के तमाम बड़े ओहदेदारों को, फ़ौजी ओहदेदारों को बरतरफ करके अपनी तरफ से अपने जो मनपसंद लोग हैं उनको आला ओहदे दे दिए गए हैं ताकि ट्रंप की बाकियात का सफाया हो सके और जो बाइडन इंतज़ामिया पेंटागन फ़ौज के ज़रिए से अपने फ़ैसले और पॉलिसियों को बआसानी नाफिज कर सके। आगे बढ़ने का हम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नासिक काम अफ्रीका के अंदर है दहशत गर्दी और बिलखुसूस सोमालिया के अंदर है मुसल्लह जंगजुओं के हमलों के हवाले से है। राज़िकाम आप जानते हैं सोमालिया के अंदर और दीगर अफ्रीकी मालिक के अंदर बोको हराम, अशबाब नामी मुसल्लह तंजीमें और जंगजू मौजूद हैं जिनके हमलों की जद में आकर हुकूमती फोर्सेज और सरकारी एहलकार मारे जाते हैं। इस हवाले से सोमालिया से खबर सामने आ रही है कि आज फिर एक बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 10 से ज़ायद फ़ौजी और दीगर आला शख्सियात मारी गई हैं और एक क्रैकडाउन भी जारी है। शबाब के मुतादिद कारिंदों को मार डाला गया है। कहा जाता है कि सोमालिया और माली, नाइजर, नाइजेरिया, कीनिया और गिनिया और इसी तरह से इथोपिया और दीगर मुल्कों के अंदर जो वेस्टर्न इस्तेमार है या मगरबी जो आलाकार हैं, गारतगर हैं, वो साजिशें करके वहाँ के वसाइल को लूटते हैं और अफ्रीका के अंदर बदअमनी को हवा दे रहे हैं। बारह नाज़रीन दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे, ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।